بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، وہ آئے گا، مگر ایسے آئے گا کہ تمہارے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے گا۔ وہ خوشی سے کھل گئی، پھر بولی، یہ بھی کوئی راز ہے؟ یہ قدرت کی منشا ہے۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو گئے۔ ان کا ایک ہاتھ مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ بہت سکون مل رہا تھا۔ وہ چند لمحوں تک ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتی رہی، پھر وہ چہرہ دھندلانے لگا۔ کچھ عجیب سی دھند تھی، آنکھوں کے سامنے ہی نہیں، اس کے حواسوں پر بھی چھا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے نیند میں ڈوبتی چلی گئی، اپنے آپ سے غافل ہوتی چلی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے گہری سانس لے کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے حجرے میں تھے۔ آمنہ ان کے سامنے سر جھکائے دو زانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا، پھر کہا، ہم جس وقت کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ آمنہ نے سر اٹھا کر انہیں سوالی نظروں سے دیکھا۔ وہ بولے، بابا فرید واسطے کا حجرہ کھلوا دو اور مغرب سے پہلے پہلے سونیا کو وہاں منتقل کر دو۔ انہوں نے اتنا کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ان کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے زبانیں بے زبانی سے سمجھا دیتے تھے کہ کوئی سوال نہ کیا جائے، جو کہا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ آمنہ انہیں سلام کر کے حجرے سے باہر چلی گئی۔ ایشورا پہلے بھی جان بچا کر اس عرضی دنیا سے بھاگتا رہا تھا۔ یہ اپنے سیارے میں پہنچ کر محفوظ رہتا تھا، پھر بھی اس رنگ دبو کے نئے نئے گل کھلاتی ہوئی دنیا میں اس کی جان اٹکی رہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن یہاں اپنی حکومت قائم کر سکے گا۔ وہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی میں عرضی دنیا والوں سے بہت آگے تھا۔ پھر اس سیارے کی آب و ہوا ایسی تھی کہ وہاں قدرتی طور پر خیال خوانی کرنے والے پیدا ہوتے تھے۔ یوں اس کی پوری فوج خطرناک ٹیلی پیتھی کے ہتھیار سے لیس تھی۔ وہ اس ہتھیار سے ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں کو بھی ناکارہ بنا سکتا تھا۔ غیر معمولی قوتوں کا حامل ہو کر عرضی دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ سکتا تھا۔ شروعات میں اسے اپنے یقین کے مطابق کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن پھر سونیا اور فرحاد اس کے قدم اکھاڑنے لگے، ثابت کرنے لگے کہ انسانی ذہانت اور حاضر دماغی کے سامنے جدید ٹیکنالوجی اور غیر معمولی ہتھیار بھی پانی ہو جاتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ پتہ چلا کہ روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تعداد کم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جے بلرام اور بنڈاری نے اسے چیلنج کیا تھا۔ وہ اس کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے والے تھے۔ ان حالات میں سونیا سے اتحاد کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عارضی طور پر سیارے میں واپس جانے پر مجبور ہو گیا تھا، اور تب اس نے جاتے جاتے کمینگی دکھائی تھی۔ اپنی دانست میں سونیا کو موت کے گھاٹ اتار کر گیا تھا۔ اس کا عملہ، اس کا طریقہ کار ایسا نپا تولا تھا کہ کامیابی یقینی تھی، اور وہ اسی یقین کے ساتھ سیارے میں گیا تھا۔ اس نے عرضی دنیا سے روانہ ہوتے وقت فرحاد سے رابطہ کیا تھا، بڑے فخر سے کہا تھا کہ اس نے سونیا کو ہلاک کیا ہے۔ ابھی وہ فاتح کی شان سے جا رہا ہے، واپس آ کر اسے بھی ٹھکانے لگائے گا۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ اسے کوئی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ جو دولت مند کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں، طاقت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتے۔ مرنے کے بعد بھی ممی کی صورت میں اپنے جسم کو، اپنے مردہ وجود کو پوری حفاظت سے اسی دنیا میں رکھتے ہیں۔ ایشورا بھی اس رنگ و بو میں لمبی عمر گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے واپس آنا چاہتا تھا۔ اتنا اطمینان تو تھا کہ سونیا جیسی بلا کا سر کچل چکا ہے۔ اس نے آنے سے پہلے بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کیا، لیکن وہاں کسی نے گاز نہیں ڈالی۔ اس کے سمجھ میں یہی آیا کہ بابا صاحب کے ادارے والے سونیا کی موت سے ٹوٹ کر رہ گئے ہیں، اسی لیے جھنجھلا کر اس سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا۔ اس نے واپس آنے کی تیاریاں مکمل کی، پھر اپنے بھائی ایکورا کے ساتھ خلائی جہاز میں بیٹھ کر عرضی دنیا میں واپس آ گیا۔ جنوبی افریقہ کا ریگستان سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہاں انسانی آبادی نہیں تھی۔ اسی ویران اور لکودک صحرا میں جہاز کو اتارا جاتا تھا، پھر ایشورا کے حکم سے اس کا پائلٹ جہاز کو سیارے میں واپس لے جاتا تھا۔ اس نے پائلٹ سے کہا، ہم ایتھیوپیا کے شہر ادیس ابابا پہنچ کر حالات کا جائزہ لیں گے، پھر تمہیں جہاز واپس لے جانے کا حکم دیں گے۔ ان کے پاس غیر معمولی جوتے تھے، جنہیں پہن کر وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ وہ اپنے بھائی ایکورا کے ساتھ وہ جوتے پہن کر اس شہر میں پہنچ گیا۔ انہوں نے وہاں پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے ایک بنگلے میں رہائش اختیار کی، پھر خیال خوانی کے ذریعے عرضی دنیا کے موجودہ حالات معلوم کرنے لگے۔ انہوں نے سوچ کے ذریعے کسی کو مخاطب نہیں کیا، اپنے مطلوبہ افراد کے اندر پہنچ کر چپ چاپ معلومات حاصل کرتے رہے۔ پرانی کہاوت ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے۔ جس دن وہ ادیس ابابا پہنچے، اسی شام ان کے خاص نمائندے رم تارا نے یہ دل ہلا دینے والی خبر سنائی کہ سونیا زندہ ہے۔ ایشورا نے بے یقینی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے؟
میں نے امریکی اکابرین کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کیا ہے، رائے ایجنسی کے افسران کے اندر بھی گیا تھا، وہاں بھی یہی معلوم ہوا ہے۔ ایشورا یہ سن رہا تھا اور اس کا دھر گھوم رہا تھا۔ اس نے سیارے میں جانے سے پہلے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ سونیا کو ہلاک کرنے کا اعزاز حاصل کرنے کے بعد اب واپس آیا تھا تو وہ زندہ پائی جا رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر سوچ رہا تھا کہ کیا حاصل ہوا ہے۔ فلک بوس پہاڑ کھودنے کے بعد ایک چوہا بھی نہ نکلا۔ دہشت پھیلانے کے لیے پھر سے وہ ناگن نکل آئی ہے۔ دہشت یہ تھی کہ ناگن زندہ ہے تو ناگ بھی کہیں گات لگائے چھپا ہوگا۔ اس نے فرحت سے فخریہ انداز میں کہا تھا کہ میں نے سونیا کو حرام موت مارا ہے، اب سیارے میں جا رہا ہوں، یہ سانپ نکل رہا ہے، تم لکیر پیٹتے رہو۔ اب وہ انجانے میں خود اپنی پٹائی کے لیے اپنی موت کو دعوت دینے وہاں چلا آیا تھا۔ اس نے ایکورا سے کہا، وہ مردہ کہلانے والی اچانک ہی زندہ ہو گئی ہے، کسی بھی وقت ہماری موت بند کر آ سکتی ہے، یہاں سے ابھی نکل چلو۔ وہ غیر معمولی جوتے پہن کر اپنے خلائی جہاز کی طرف جانے لگے۔ ایکورا نے پوچھا، ویسے کیا ہم یہاں روپوش رہ کر سونیا اور فرحت کے خلاف محاذ نہیں بنا سکتے؟ ہم روپوش رہ کر پہلے کئی بار ایسا کر چکے ہیں، اب ان سے نمٹنے کے لیے امریکی اکابرین سے یا جے بلرام بھنڈاری سے اتحاد کرنا ہوگا۔ ایکورا نے کہا، امریکی اکابرین کمزور ہیں اور جے بلرام بھنڈاری خطرناک ہیں، وہ فرحت کی بلی چڑھانا چاہتے تھے، کسی دن ہمیں بھی بھینٹ چڑھا دیں گے، ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ ہم سیارے میں جا کر تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اپنی بہتری کے لیے سوچیں گے۔ ابھی تو روحانی ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والوں سے نمٹنا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس ویرانے میں پہنچ گئے جہاں خلائی جہاز کو چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ اسے چھپائے رکھنے کے لیے زیر زمین خفیہ پناہ گاہ بنائی گئی تھی۔ صحرائی ہواؤں کے باعث ریگستانی زمین کے نشیب و فراز تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ پہچان مٹ جاتی ہے کہ پہلے جو جگہ تھی وہ ہوا کے جکڑ چلنے کے بعد کہاں چھپ گئی ہے۔ ایسے میں کتب دماغ کے ذریعے سمت معلوم کی جاتی ہے، دیگر تکنیک کے ذرائع سے خاص جگہ کی پہچان رکھی جاتی ہے۔ وہ دونوں سرچنگ آلے کے ذریعے وہاں پہنچ گئے۔ ایکورا زمین کی تہہ میں اترتے ہوئے پائلٹ سے کہنا چاہتا تھا کہ جہاز کا دروازہ کھولو، ہم آ گئے ہیں، مگر وہ چلتے چلتے رک گیا۔ ایشورا نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، پائلٹ کا دماغ نہیں مل رہا ہے، میری سوچ کی لہریں واپس آ جاتی ہیں۔ ایشورا نے فوراً خیال خوانی کی پرواز کی، پائلٹ کے اندر پہنچنا چاہا، پھر واپس آ گیا۔ تصدیق ہو گئی کہ وہ مر چکا ہے۔ دونوں بھائیوں نے حیرانی سے اور سوالی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر تیزی سے نیچے اترتے ہوئے خلائی جہاز کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ دروازہ بند نہیں تھا، مرنے والے نے اسے کھلا رکھا تھا۔ وہ کھلا ہوا دروازہ جیسے کہہ رہا تھا، آؤ تمہاری بھی شامت آ گئی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے، آگے خطرہ تھا۔ بڑے غرور سے جسے موت کے گھاٹ اتار کر گئے تھے، وہ زندہ ہو گئی تھی۔ اب یہ دہشت تھی کہ شاید اس جہاز میں پہنچ گئی ہے، پائلٹ کو ٹھکانے لگا دیا ہے اور ان کا انتظار کر رہی ہے۔ کھلا ہوا دروازہ خوش آمدید کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جم آؤ، پھر واپس نہ جاؤ۔ وہ اور پیچھے ہٹ گئے، اوپر جانے کے لیے ٹھہر ٹھہر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ایشورا نے خوفزدہ ہونے کے باوجود بڑی ہمت کرتے ہوئے سخت لہجے میں چیخ کر پوچھا، اندر کون ہے؟ ایکورا نے بھی پوچھا، کون ہے اندر؟ جواب میں خاموشی رہی، اور موت تو خاموشی سے ہی آیا کرتی ہے۔ ایشورا نے بھائی سے کہا، میرا خیال ہے اندر کوئی نہیں ہے، پائلٹ کی موت طبعی ہوگی، یہاں ہمارا کوئی دشمن نہیں پہنچ سکتا۔ ایکورا نے کہا، پھر بھی خطرہ پیش آ سکتا ہے، ذرا سوچو پائلٹ اچانک ہی کیسے مر گیا؟ ہمیں خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرنا چاہیے کہ سونیا کہاں ہے اور ابھی کیا کر رہی ہے۔ وہ بابا صاحب کے دائرے میں ہے، وہاں ہم جیسے مخالفین کی سوچ کی لہریں پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ وہ خطرناک بلا ہے، اپنے قاتلوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ یہاں آ سکتی ہے، ہمیں کسی طرح معلوم کرنا ہوگا کیا واقعی وہ بابا صاحب کے دائرے میں ہے۔ انہوں نے چند لمحوں تک سوچا، پھر بیک وقت خیال خوانی کی پرواز کی۔ انہیں کچھ حاصل نہ ہو سکا، تھوڑی دیر تک بھٹکتے رہے، پھر واپس آ گئے۔ یہ یقین ہو گیا کہ خیال خوانی کے ذریعے کبھی بابا صاحب کے دائرے کے اندر نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایشورا نے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، حوصلہ کرنا ہوگا، تم اندر جاؤ۔ وہ پریشان ہو کر بولا، بردر کیوں مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہو؟ ایک بات تو ماننا ہی پڑے گی، وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، وہ یہاں ہے۔ یقین نہیں ہے تو تم جا کر دیکھو، میں تمہیں جانے کا حکم دے رہا ہوں تو پھر مان لو میں نے حکم کی تعمیل کی ہے اور ابھی اندر سے جا کر یہاں آیا ہوں، یہ رپورٹ دے رہا ہوں کہ وہ موجود ہے اور وہ میرا نہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ بکواس مت کرو، میں صرف تمہارا بھائی نہیں ہوں، سیارے کا حکمران بھی ہوں، تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ نہیں کروں گا تو تم مجھے مار ڈالو گے، تم سے بچنے کے لیے اندر جاؤں گا تو وہ مجھے مار ڈالے گی۔ ایشورا نے ریوالور نکال کر کہا، مرنا تو کہیں بھی ہے، لہذا بھائی پر قربان ہو جاؤ، اندر جاؤ اور پائلٹ کی موت کی وجہ معلوم کرو۔ وہ بے بسی سے ریوالور کو پھر بھائی کو دیکھ کر زینے سے اتر گیا، دروازے کی طرف جانے لگا۔
ایشورا نے کہا خود کو تنہا نہ سمجھو، میں خیال خوانی کے ذریعے تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس نے کھلے ہوئے دروازے پر پہنچ کر سر گھما کر بھائی کو دیکھا، پھر اندر ایک لفٹ میں آ گیا۔ اس لفٹ کے ذریعے جہاز کے نچلے حصے میں جانے لگا۔ ایشورا اس کے اندر رہ کر دیکھ رہا تھا۔ ایک بڑے سے ہال میں طرح طرح کی مشینیں نصب کی گئی تھیں۔ آگے ایک پائلٹ کیبن تھا جہاں سے جہاز کو اڑایا جاتا تھا۔ ایکورا نے کیبن میں آ کر دیکھا پائلٹ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ جہاز کی ونڈ سکرین کو دیکھ رہا تھا جبکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سکرین تاریک تھی اور وہ پائلٹ بھی مردہ تھا۔ موت برحق ہے اور موت کے بعد تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، پھر ایک جگنو کی بھی چمک نہیں ملتی، کوئی صدا سنائی نہیں دیتی۔ ایشورا نے بائی کو اندر سے ایک دھیمی سی آواز دی۔ اس جہاز میں جہاں ایک مردہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا وہاں زندگی کی صدا سنائی دے رہی تھی۔ دونوں بھائیوں نے توجہ سے سنا۔ عربی زبان کرت کے ساتھ ابھر رہی تھی اور تاریک سکرین دھیمی دھیمی سی روشن ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مقدس آیات واضح ہوتی جا رہی تھیں اور دھندلی سی روشنی میں کسی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ایکورا سرزدہ سا ہو کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسکرین پر روشنی کی دھند سی چھائی ہوئی تھی، ہر سمت برف ہی برف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی صاف اور شفاف برف جیسے سفید لباس میں نظر آ رہا تھا۔ دونوں بھائیوں کے اندر جیسے سونیا چیخنے لگی، لو آ گیا، میرا انتقام لینے والا آ گیا۔ یہ خلائی جہاز اب ہمارا ہے، یہاں آنے والا پھر کبھی باہر نہیں جا سکے گا، سیارے سے ہی اوپر عالم ارواح میں پہنچے گا۔ یہ ان کے احساسات تھے، خوف تھا، دہشت تھی۔ وہ اچانک ہی دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ایک ساتھ پہلے بھائی کے اندر تھا، اب باہر ہو گیا تھا۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی، اس کے اندر پہنچنا چاہا مگر ناکام رہا۔ بھائی اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس نے چشمے تصور سے دیکھا پائلٹ کیبن کی دوسری سیٹ پر دوسرے مردے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جہاز جو انہیں بحفاظت سیارے میں لے گیا تھا اب انہیں واپس لا کر موت کا مسکن بن گیا تھا۔ اس کے حواس پر تو سونیا چھائی ہوئی تھی، اس سے کہہ رہی تھی، او میرے قاتل، اب تمہاری باری ہے۔ ایک جاں باز بھائی جان سے گزر گیا تھا، وہ تنہا بھی اور مددگار رہ گیا تھا۔ ایک دم سے گھبرا کر وہاں سے پلٹ گیا، سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کھلے آسمان کے نیچے آ گیا۔ اب ایک ساتھ کے لیے بھی وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا سونیا پیچھے آ رہی ہے۔ وہ غیر معمولی جوتوں کے ذریعے غیر معمولی رفتار سے بھاگتا چلا گیا۔ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ خلائی جہاز کی طرف رخ کرنے کا حوصلہ نہیں تھا اور اس کے بغیر جان بچانے کے لیے سیارے میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے فی الحال اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ تینوں جنم ساتھی 3 چیلوں کے اندر تھے، غار کے اندرونی حصوں میں دور دور تک ایک اجنبی کو اور ایک بلی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کئی جگہ بڑے بڑے پتھر اڑے ترچھے رکھے ہوئے تھے، ان پر سے گزر کر آگے جانا محال تھا۔ وہ اجنبی ایک شگاف سے گزر کر چٹان پر عبادت کرنے جاتا تھا۔ وہ شگاف انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ دشوار راستوں سے نہیں گزر رہے تھے، شاید وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ بھنڈاری نے ان چیلوں سے کہا، تم تینوں میں سے کسی ایک کو ان آڑے ٹیڑے پتھروں پر گزر کر آگے جانا ہوگا، تب ہی وہ دونوں نظر آئیں گے۔ ایسے میں اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ اس سمت دیکھنے لگے۔ بلرام نے ایک چیلے سے کہا، دیکھو ان پتھروں کے پیچھے جو چٹانیں ہیں، ادھر سے آواز آ رہی ہے، آگے بڑھو، ہم تمہارے اندر رہیں گے۔ وہ بولا، آگے کیسے جاؤں؟ اونچائی تک پتھر ہی پتھر ہیں، رسیوں اور اوزاروں کے بغیر ان پر چڑھتے ہوئے جانا ممکن نہیں ہے۔ گرو مہاراج اپنے استان میں اکیلا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، کیا تم اس کی آواز سن رہے ہو؟ جے نے کہا، ہاں اس کی آواز یہاں بھی گونج رہی ہے۔ آواز تو ہر جگہ ہے مگر وہ کہاں ہے؟ جہاں ہو سکتا ہے وہاں کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، تمہارا کوئی چیلا پھر اوپر سے گر کر مر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں وہ چھپ کر رہتا ہے نہ وہاں پہنچ سکو گے نہ اسے پکڑ سکو گے۔ بلرام نے کہا، مہاراج اس کو کھانا پینا کہاں سے ملتا ہوگا؟ وہ ضرور گپھا سے باہر کسی دوسرے راستے سے جاتا ہوگا، تو پھر وہ دوسرا راستہ تلاش کرو۔ ہم یہی کر رہے ہیں پر بھٹک رہے ہیں، گھوم پھر کر اسی جگہ آ جاتے ہیں۔ اذان کے بعد تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر دھیمی دھیمی سی مقدس آیات گونجنے لگی۔ یہ اندازہ ہوا کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ گرو مہاراج ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے ہاتھ میں گٹار لے کر پھر اسی چٹان کی طرف جانے لگا۔ بلی نے اسے دہشت زدہ کر رکھا تھا، وہ اچانک ہی کہیں سے اس پر چھلانگ لگا سکتی تھی اور وہ گٹار کو مضبوطی سے تھامے جوابی حملے کے لیے تیار تھا۔ بڑی دیر ہو چکی تھی، بہت وقت گزر چکا تھا، نہ وہ نظر آ رہی تھی نہ اپنی آواز سنا رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں چٹان پر اس کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بلندی پر وہ چٹان خالی تھی، نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔
اس کی آواز اب کسی دوسری جگہ سے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس نے جگہ تبدیل کر دی تھی۔ اب وہ کہاں ہے؟ وہ لالٹین اونچی کر کے چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھنے لگا۔ ہر سمت اس کی آواز تھی مگر وہ نہیں تھا۔ اس نے خیال خانی کے ذریعے کہا، بھنڈاری وہ 2 دنوں سے اسی چٹان پر دکھائی دیتا تھا مگر اس وقت نہیں ہے، ادھر ہی کہیں عبادت کر رہا ہوگا، اسے ڈھونڈو، میں ادھر ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتا ہوا ایک سمت جاتے ہوئے بولا، اس کی بات میرے لیے عذاب بن گئی ہے، کسی بھی طرح اسے پکڑو نہیں تو میں یہاں توسیع نہیں کر سکوں گا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اپنے ستان میں واپس آیا، پھر جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، وہ لڑکھڑا گیا، گرتے گرتے سنبھل گیا۔ وہ اجنبی وہاں ایک صاف ستھرے چبوترے پر نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے چیخ کر بولا، جے بلرام بھنڈاری، دوڑو، جلدی آؤ، یہ یہاں میرے ستان میں ہے۔ اس نے دیکھا وہ اجنبی نماز پڑھنے میں مصروف تھا، اس کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن نظر آنے کے باوجود وہ اجنبی تھا۔ گرو مہاراج نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مزید غصہ دلانے والی بات یہ تھی کہ وہ تپسیا کرنے کی جگہ آ کر استان کو عبادت گاہ بنا رہا تھا۔ اس کی بھی باقی یہ تھی کہ وہ نہاتا تھا، اس کے پاس ترشول بھی نہیں تھا۔ اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس پر حملہ کیا جائے گا، اسے مار ڈالا جائے گا۔ اور واقعی گرو مہاراج کو کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ اس اجنبی کو چشمے زدن میں مار ڈالنے کی صورت تھی، کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کٹار والا ہاتھ بلند کرتے ہوئے جے مہاکالی کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ اجنبی سجدے میں تھا، وہ اس کی گردن اڑا سکتا تھا۔ جے مہاکالی، جے مہاکالی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا مگر یک بارگی رک گیا۔ دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، میاؤں کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ لڑکھڑا گیا، حالانکہ کسی نے گولی نہیں ماری تھی، گولی تو کیا ایک لات بھی نہیں ماری تھی، لیکن موت سے زیادہ میاؤں کی آواز نے اس کے قدم اکھاڑ دیے تھے۔ وہ اجنبی کے قریب آ کر اوندے منہ گرا، کٹار ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، سومی ایک پتھر پر کھڑی تھی، اسے دیکھ کر گرا رہی تھی۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھ کر ادھر ادھر اپنی کٹار ڈھونڈنے لگا۔ وہ اجنبی کے قریب پڑی ہوئی تھی، وہ عبادت سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے اسے اٹھا لیا۔ موت کا رخ بدل گیا، پہلے ادھر سے آنے والی تھی، مقدر بدلتے ہی ادھر ہو گئی، پھر اچانک ہی وہ کٹار فضا میں بلند ہوئی۔ شک کی آواز ایسی ابھری کہ اس کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی۔ ایک کرا بھی نکلنے سے پہلے حلق 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ میاؤں، موت کا سناٹا، میاؤں، طاقت، غرور، کالے کرتب اور کرتوت کا خاتمہ، میاؤں۔ وہ پتھر سے چھلانگ لگا کر نیچے آئی، پھر کیٹ واک کرتی ہوئی اجنبی کے پیچھے جانے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بھنڈاری نے خیال خانی کی اڑان بھری، اپنے گرو کے اندر پہنچنا چاہا تو اس کی سوچ کی لہریں بھٹکنے لگیں۔ اس نے دونوں جنم ساتھیوں سے کہا، مہاراج سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، اس کے دماغ میں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ ان دونوں نے بھی رابطہ کرنے کی بار بار کوششیں کی، پھر وہ تینوں چیلوں کو دوڑاتے ہوئے استان پر آئے تو دل دھک سے رہ گئے، دماغ ہل کر رہ گئے۔ تانترک گرو مہاراج کا لہو میں ڈوبا ہوا شریر ایک طرف تھا اور سر دوسری طرف پڑا ہوا تھا، دیدے پھیلے ہوئے تھے جیسے حیرت سے پوچھ رہے ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے چیلے غم و غصے سے چیخنے لگے، کٹار اور ترشول اٹھائے غار کے اندر دوڑنے لگے۔ وہ گرج رہے تھے، اجنبی کو آوازیں دے کر مقابلے کے لیے پکار رہے تھے، اسے مار ڈالنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی قسمیں کھا رہے تھے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں سے اس کا لباس جھلکتا تھا اور مقدس آیتیں سنائی دیتی تھیں، مگر اب وہاں خاموشی تھی، کوئی نہیں تھا۔ جے بلرام اور بھنڈاری دماغی طور پر اپنی اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ میدان جنگ میں بادشاہ مارا جاتا ہے تو فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے یا پھر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ دشمن صرف خطرناک ہی نہیں، پراسرار بھی ہے۔ وہ خیال خانی کے ذریعے چیلوں کے اندر رہ کر اسے زیر نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنے گرو دیو کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے جوش و جنون میں مبتلا نہیں ہو رہے تھے، بڑی سنجیدگی سے سوچنے اور سمجھنے کی کوششیں کر رہے تھے کہ مقابلے میں کون ہے۔ تمام دشمنوں کے دماغوں میں فرات کا نام گونج رہا تھا۔ وہ تینوں بھی یقینی اور بے یقینی کی کیفیت کے درمیان پھنس رہے تھے۔ ان میں سے جے دہلی میں تھا، بلرام کولکتہ میں اور بھنڈاری حیدرآباد دکن میں تھا۔ وہ کبھی ایک شہر ایک چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے۔ ان کا یہ بید کھل گیا تھا کہ دراصل جے بلرام اور بھنڈاری ایک ہی شخص ہے، لیکن کالے منتروں کے ذریعے 1 سے 3 بن گیا ہے۔ جے نے، بلرام نے اور بھنڈاری نے 3 الگ الگ جسم حاصل کیے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو ہلاک کیا جاتا ہے تو باقی 2 ساتھی اس مرنے والے کی آتما کو نئے شریر میں پہنچا کر اسے نئی زندگی دیتے ہیں۔ اور یہ بید بھی کھل گیا تھا کہ وہ تینوں اماوس کی رات کو ایک جسم میں سمٹ آتے ہیں، الگ الگ 3 نہیں رہتے۔ ایسے وقت انہیں ہلاک کیا جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے دور رہتے تھے، خیال خانی کے ذریعے یکجا ہو جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دونوں جنم ساتھی
भंडारी के दिमाग में आ गए थे। गुरु महाराज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे।